سورۃ النجم کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکے تمہارے ساتھی اور نہ گمراہ ہوئے۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتے اپنی خواہش سے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بولتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا سوائے وحی کے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النجم ہے، جو اس کی پہلی آیت کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 53 ہے، یعنی اس سے پہلے 52 سورتوں کا درس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ 53ویں سورت کا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے، یعنی کہ مکی دور کے شروع میں ہی یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ 62 آیات اور 3 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان سارے کافروں کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی جگہ پہ کافر اکٹھے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، میں بھی وہاں پہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ النجم کی تلاوت شروع کی اور مکمل سورت پڑھی۔ اس سورت کے آخر میں آخری آیت سجدہ ہے، اور یہ آیت سجدہ پہلی آیت سجدہ ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے آیت سجدہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس سورت کے آخر میں جو آیت سجدہ آ رہی ہے وہ پہلی ہے۔ کل آیات سجدہ قرآن کریم میں وہ 14 ہیں، ان میں سے سب سے پہلے یہ آیت سجدہ نازل ہوئی۔ تو جب آپ نے یہ آیت سجدہ پڑھی تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا۔ حکم یہی ہے جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو پڑھنے والا بھی سجدہ تلاوت کرے، سننے والے بھی سجدہ تلاوت کرے۔ اگرچہ فوری نہ ہو سکے تو بعد میں بھی کر لے، ضروری نہیں فوراً کرنا، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سجدہ تلاوت کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ تلاوت کیا، ظاہر ہے کرنا ہی تھا۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ جتنے کافر تھے انہوں نے بھی سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کافر کے، اور اس کا نام بعض روایات میں امیہ ابن خلف ہے۔ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا لی اور کہنے لگا مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پھر اس کافر کو بدر کے میدان میں مردار پڑے ہوئے پایا۔
یعنی اس میں یہ قتل ہوا تھا۔ تو اس صورت مبارکہ کا یہ شان اور یہ عظمت ہے کہ سب سے پہلے پوری صورت کافروں کے سامنے جو پڑھی گئی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے سنائی، وہ یہ صورت مبارکہ۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ صورت مبارکہ پڑھی گئی اور اس کی آخری آیات سجدہ والی پڑھی گئی تو اللہ رب العالمین کی ایسی قہری تجلیات اس کے ساتھ اتری جس کی وجہ سے ہر کافر بھی سجدے پہ مجبور ہو گیا۔ بہرحال اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وہی 4 مضامین جو مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں، اللہ کی توحید، اس کے ساتھ ساتھ بعض بتوں کا نام لے کے اس صورت میں اللہ پاک نے تردید کی، لات، منات، عزا وغیرہ کی۔ بعض لوگ ثریا ستارے کی عبادت کرتے ہیں، اس کا نام لے کے اللہ پاک نے اس میں تردید کی۔ اسی طرح دوسرا مضمون جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت اور آپ کی عظمت، وہ بھی اس میں بیان ہوئی۔ تیسرا مضمون قرآن کریم کی حقانیت، وہ بھی اس صورت مبارکہ میں ہے۔ اور چوتھا مضمون عقیدہ آخرت، جزائے اعمال، اچھے اور برے اعمال کا بدلہ، جو ان مکی صورتوں کا اصل موضوع اور مضمون ہے، وہ بھی اس صورت مبارکہ میں بیان ہے۔ بہرحال زیادہ تر اس صورت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ کا آغاز ایک قسم سے کیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے نجم کی جب وہ گر جائے۔ نجم سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے نجم کا معنی ستارہ کیا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے، جب وہ گر جائے۔ اس کی قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین نے کون سا ستارہ مراد لیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ ستارہ لیا گیا ہے، جو بڑا چمکدار اور روشن ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد ثریا ستارہ ہے، جو ستاروں میں بہت بلندی اور دوری پر ہے لیکن چمک میں وہ ستاروں سے بہت آگے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ستاروں کا جھرمٹ، جس کو کہکشاں کہا جاتا ہے، وہ ساری کہکشاں مراد ہے۔ اللہ پاک نے اس سب کی قسم اٹھائی۔ نجم عربی زبان میں ان پودوں کو بھی کہا جاتا ہے، ان بوٹیوں کو اور بیلوں کو جن کا تنا نہیں ہوتا۔ سورۃ رحمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم اور شجر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے۔ تو وہاں شجر سے مراد تو درخت ہے اور نجم سے مراد بیلیں ہیں جو بغیر تنے کے سہارے کے ساتھ اوپر چڑھتی ہیں، ان بیلوں کو نجم کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا یہاں والنجم سے مراد وہ بیل ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نجم سے مراد خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، اور اذا ہوا، اس سے مراد آپ کا سفر معراج سے اترنا۔ قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سفر معراج سے اترے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نجم سے مراد ہر مومن ہے اور ہوا سے مراد اس کا قبر میں اترنا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ہر مومن کی جب وہ قبر میں اترے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اور ہوا سے مراد ان کے وقت کا ختم ہو جانا۔ قسم ہے سارے انبیاء علیہ السلام کی، اور جب ان کا وقت ختم ہو گیا اس کی، اور اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ جیسے سورج آتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ستارے ڈوبتے نہیں ہیں، ستارے کہیں چلے نہیں جاتے، ستارے موجود رہتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اتنی ہو جاتی ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے۔
اسی طرح سابق انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہ سب ستارے تھے، ہدایت کے چراغ تھے، لیکن جب آفتاب نبوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں طلوع ہوا، اب ان ستاروں کی ضرورت نہیں رہی، اب روشنی اتنی ہو گئی کہ وہ ستارے غائب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک دنیا میں جو بھی انسان آئے، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی وہ نسل اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ میرے بارے میں سن لے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مجھ پہ ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ گویا سارے انبیاء علیہ السلام کا وقت اب بیت گیا، اب دنیا میں قیامت تک سکہ چلے گا تو صرف کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء لکھتے ہیں کہ ستارے کی قسم یہاں اس لیے بھی اٹھائی گئی کہ ستاروں سے لوگ راہ پاتے۔ پہلے زمانے میں جب جنگلوں میں سفر ہوتے یا دریاؤں سمندروں میں سفر کرتے تو راستوں کے نشان وہ ستاروں سے پہچانا کرتے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ ہوگا تو ہم نے اس طرف کو مڑنا ہے، تو ستاروں سے وہ راہ پاتے تھے۔ تو یہاں یہ قسم اٹھا کے اس طرف اشارہ کیا گیا، آگے جو ما ضل صاحبکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ستارہ ہے، ایسا روشن چراغ ہے جس سے ساری دنیا کو راہ ملتی، ہدایت ملتی۔ تو آپ علیہ السلام سب کے راہبر اور رہنما ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے کے قریب ہو۔ غروب ہونے کے قریب کیوں اس کو کہا گیا؟ کہ جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر اس کی طلب زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں دوبارہ 12 گھنٹے کے بعد پھر ستارہ نظر آئے گا، اس لیے اب اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں۔ تو گویا اسی طرف اشارہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، جس نے فائدہ اٹھانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا لے۔ اس قسم کے بعد اللہ پاک فرماتے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ تو راستے سے ہٹے ہیں نہ ہی راستہ بھولے۔ علماء نے لکھا ہے ضل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو لیکن وہ پھر غلط راستے پہ چلے۔ پتہ ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے لیکن وہ پھر سیدھے راستے پہ نہیں چلتا، غلط راستے پہ چلتا ہے۔ اور غوا اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے یا وہ کھڑا ہے کہ مجھے راستہ پتہ چل جائے، اس کو غوا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، نہ آپ نے کوئی غلط راہ اختیار کی ہے، نہ ایسا ہے کہ آپ کہیں کھڑے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں راستہ کیا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے اور آپ ہی سیدھے راستے پہ ہیں۔ یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ راستہ بھول گیا، اس نے اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ دیا، یہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کرنے لگ گیا، یہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے اس کا جواب دے دیا کہ میرے محبوب تمہارے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، بلکہ وہ صحیح اور سیدھے راستے پہ۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے صاحب کا لفظ استعمال کیا، یا یوں کیوں نہیں کہہ دیا ما ضل رسولکم ما ضل نبیکم، تمہارے رسول تمہارے نبی راستہ نہیں بھولے نہیں بھٹکے، صاحب کیوں کہا؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ میں اللہ نے شہادت پیش کر دی، گواہی پیش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، ساتھی کو۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں، تم نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں، تم نے ان کی تجارت دیکھی ہے، تم نے ان کی خدمت دیکھی ہے، تم نے ان کی امانت، دیانت، صداقت دیکھی ہے۔ تم اپنی زبان سے کہتے ہو ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم ان کو صادق اور امین کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو جب 40 سال تک ایک بندہ تمہارے درمیان رہا اور اس نے کبھی کوئی ایسی بہکنے والی بات نہیں کی، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ گمراہ ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، وہ سچا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ دیانت دار ہے، وہ خدمت گزار ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر مسکنت ہے۔ جب یہ ساری صفات اس کے اندر تم خود اس کا مشاہدہ کر چکے ہو، اب 40 سال کے بعد جب وہ کہتا ہے ایک اللہ کو مانو تو تم کہتے ہو کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ کیا تمہیں 40 سالہ زندگی کے ساتھ کا پتہ نہیں کہ یہ شخص بھولا بھٹکا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے یہاں صاحب کا لفظ بولا۔ اس کے ساتھ کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، پھر اس کے بعد کوئی آواز کسنی ہے تو کسو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ تو اس کا کردار اور اجلا اور نکھرا، اس کا عمل اور اخلاق بتاتا ہے کہ یہ انسان سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے وما ينطق عن الہوا، یہ تمہارا ساتھی، یہ اللہ کا محبوب ایسا سچا انسان ہے کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں۔ ما ينطق عن الہوا، یہ خود سے نہیں بولتا، خواہش سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جب بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی، وہ اللہ کا پیغام ہی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم تو وحی الہی ہے ہی، اللہ کا پیغام ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور اس کا مفہوم بھی سب اللہ کی طرف سے۔ جو احادیث مبارکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، وہ الفاظ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن وہ پیغام بھی حقیقت میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ ہی کا پیغام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے میری عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا، نوٹ کیا کرتا تھا۔ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ لکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ نقل کیا انما العلم بالکتابہ، علم لکھنے سے آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے کہ میں ہر چیز کو لکھ لیا کرتا تھا، پھر مجھے کسی نے منع کیا کہ بھائی ہر چیز نہ لکھا کرو، اور اس نے دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات مذاق کے موڈ میں ہوں گے، بعض اوقات کوئی اور مزاج ہوگا، تو کیا پتہ کس وقت زبان مبارک سے کیا ادا ہو، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو کہتے میں نے چھوڑ دیا۔ پھر کسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا میں نے خود آپ کو بتایا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب کل شیء، ہر چیز لکھا کرو، ہر چیز لکھا کرو، اور فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے کسی حال میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، اس زبان سے جب بھی ادا ہوگا حق ہی ادا ہوگا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ کوئی دل لگی کی بات کی، خوش طبع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، خشک مزاج نہیں تھے کہ بالکل کوئی ہنسی کی، کوئی دل لگی کی، کوئی مذاق کی بات کرنی نہیں، ایسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اوقات مذاق کی بات فرما لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح کسی صحابی سے کوئی دل لگی اور خوش طبعی کی مذاق کی بات کی، وہ کہنے لگے انت تداعبنا وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مذاق کر لیتے ہیں جبکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔
آپ بھی مذاق کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میری زبان سے مذاق میں بھی نکلے گا تو حق کی نکلے گا، غلط بات نہیں کروں گا۔ تو گویا اس زبان مبارک پہ اصل کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ما ینطق عن الہوا، یہ خود اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جب بولتا ہے اللہ کے بلوانے سے بولتا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ میرے بھائیو، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین یا آپ نے عملاً جو کر کے دکھایا، یہ سب اللہ ہی کا وحی، اللہ ہی کا پیغام ہے، یہ ایک سند ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، پہلے بھی گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا قریب زمانے میں ایسا وقت آئے گا، کچھ لوگ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، گدوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ بڑے آرام سے کہیں گے کہ جی ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ آج اہل قرآن کے نام سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے، قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک احادیث کو نہیں پڑھیں گے، اور احادیث سمجھ نہیں آ سکتی جب تک صحابہ کی زندگی کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ قرآن و حدیث اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس لیے ایسے فتنوں سے ہم نے بچنا ہے، اللہ پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ پہ ہم نے اعتماد رکھنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل